اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین پر اہل دنیا پر اپنے عذاب کے نازل ہونے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتا ہے لوگو جس نے بھی میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میرے قرآن سے، میرے محبوب کی اطاعت سے، میرے محبوب کے دین اور شریعت سے جس نے منہ پھیر لیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے دونوں جہانوں کے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے، عذاب الہی میں مبتلا جینا ہے اس کے لیے۔ فرمایا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تنگی کا جینا وہ دنیا اور آخرت کی زندگی جیے گا۔ کون شخص؟ فرمایا جس نے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے روح پھیرا ہے، جس نے میری نصیحت سے روح گردانی کی ہے، جس نے میرے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، جس نے میرے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس نے میری اطاعت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے جس نے ہمیں بھلایا ہے، میرے ذکر اور نصیحت کو بلایا ہے، میرے قرآن کو بلایا ہے، رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی نہ دنیا سکون کی ہوگی نہ آخرت سکون کی ہوگی، یہ بھی زندگی، یہ بھی جینا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور آخرت کا جینا بھی تنگی کا جینا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر یہ دنیا ختم ہونے کے بعد، یہاں سے کوچ کر جانے کے بعد صدیوں بعد اٹھاؤں گا میدان محشر میں، جب میدان محشر میں اپنے باغی کو اٹھاؤں گا تو سر کی آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ کے عذاب ہے اور اس کے اسباب ہیں کیوں اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوتا ہے، کیوں ہم پریشانیوں کے عالم میں ہیں، کیوں ہم بیماریوں کے عالم میں ہیں، کیوں ہم جناب تنگی کے عالم میں ہیں، کیوں قحط سالی کا ہم شکار ہوئے، کیوں بے موسمی بارشوں کے ہم شکار ہوئے، کیوں اناج کم پڑ گیا ہمارے ہاں، کیوں کھانے پینے کے لیے ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، کیوں ہمارے ہاں تنگدستیاں آ گئی، کیوں ہمارے ہاں تنگحالیاں آ گئی۔ کبھی انسان اس بات پر غور تو کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں اور آپ سب جانتے ہیں کس سے رب کتنا راضی ہے اور کس سے رب کتنا ناراض ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر سمجھیں کہ پھر ہم اللہ کے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے عذاب کے مستحق تو ہو سکتے ہیں، رب کریم کے بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں مانگنے کا ہمارا منہ نہیں ہو سکتا۔